یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ تھا۔ اب اس سے آگے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ لی جب مکہ میں سب مخالف ہو گئے۔ یہ آپ کی مکہ اور اس کے گرد و نواح میں دعوت کی آخری اٹیمپٹ تھی، تو اب آپ مکہ میں داخل نہیں ہو رہے تھے، چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ تو بدترین دشمن تھا، اور اس کے 6 بیٹے تھے، وہ خود مکہ سے باہر آیا، اس کے 6 بیٹے ساتھ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر مکہ میں لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ میری پناہ میں خبردار کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو وہ اس کے بعد ڈر کے چھپ کر بیٹھ گئے تھے، تو اکثر علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا بیان کرتے ہیں، کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات پچھلے کچھ عرصہ سے چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ایک شخص تھا، کافر تھا، مشرک تھا، عاص بن وائل، اس کی پناہ میں بیٹھے، اور جناب آپ لوگ قصے سناتے ہیں کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے پہلی دفعہ کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھی اور اذان دی، یہ بیان کرتے ہیں۔ اس بات کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے، یہ جس ماحول میں ہوا آپ اس ماحول کو سمجھیں گے۔ وہ قبائلی ماحول تھا، جس پر قبیلے کے سردار کا ہاتھ ہوتا تھا وہی محفوظ تصور ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اور یہ صرف حضرت عمر فاروق کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ چونکہ ہر جگہ ہی قبائلی ماحول تھا، لہٰذا جو بھی شخص اس شدید مخالفت کے دور میں اسلام قبول کرتا، اس کو لازماً کسی نہ کسی قبیلے کے سردار کی پناہ میں آنا پڑتا، نہیں تو لوگ مار دیتے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو عاص بن وائل کی پناہ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ابن دغنہ کی پناہ لی، حتیٰ کہ وہ حضرت ابوبکر کا ہمسایہ تھا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور حضرت ابوبکر کا ہمسایہ تھا، اور جب حضرت ابوبکر نے اپنے گھر سے باہر صحن میں اونچی آواز کی تلاوت سے نماز پڑھنی شروع کی تو کفار مکہ ابن دغنہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ تم نے ابوبکر کو پناہ اس شرط پر دی تھی کہ یہ علل اعلان آ کر اپنی تبلیغ اور تلاوت نہیں کرے گا اور نماز عبادت نہیں کرے گا، تو اب یہ علل اعلان آ کے عبادت کر رہا ہے، لہٰذا اس پر سے اپنی پناہ کو اٹھاؤ۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا کیا؟ پناہ دی۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ تھا۔ اب اس سے آگے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ لی، اور ابن شام نے اس کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں سب مخالف ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف۔ یہ آپ کی مکہ اور اس کے گرد و نواح میں دعوت کی آخری اٹیمپٹ تھی کہ شاید کہیں سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا دروازہ کھل جائے۔ تو جب آپ طائف گئے، اور طائف کے اندر کیا معاملہ ہوا آپ کو معلوم ہے۔ طائف سے جب آپ واپس تشریف لائے تو اب آپ مکہ میں داخل نہیں ہو رہے تھے، چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ تو سارے حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جب قبیلے کی سرداری ابو لہب کے پاس آئی تھی تو وہ تو بدترین دشمن تھا، اور اس نے امان اٹھا لی تھی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص ڈھونڈا کہ جس کی امان میں مکہ میں داخل ہو، تو مطعب بن عدی، حالانکہ وہ مشرک تھا مگر سنجیدہ طبیعت کا آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات چیت کی، اور اس کے 6 بیٹے تھے، وہ خود مکہ سے باہر آیا، اس کے 6 بیٹے ساتھ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر مکہ میں لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ میری پناہ میں خبردار کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا اس کو یوں کر کے پورٹریٹ کرنا کہ یہ کوئی معاذ اللہ حضرت عمر کی بزدلی تھی، تم تو کہتے ہو کہ کعبۃ اللہ میں جناب پہلی دفعہ اذانیں ہوئیں اور یہ ہوا، اور وہ تو یوں پناہ لے کر بیٹھے، تو یہ ایک قبائلی سسٹم تھا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے اپنی الگ اسٹیٹ قائم نہیں کر لی، اور پھر اس کے اب دیکھیں نا انہوں نے کیا کرنا تھا جب ابھی آپ ڈیفینسو پوزیشن میں تھے، آپ کو نہ جہاد کی اجازت تھی، صرف صبر کی آیات نازل ہو رہی تھیں، تو لہٰذا یہ چیزوں کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی پناہ لی، حضرت ابوبکر نے بھی پناہ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ لی، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہی ناجائز امر ہے کہ اس کے اندر سے خدا نہ خواستہ کوئی بزدلی کا پہلو نکلتا ہے، ورنہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چیز کی نسبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قبائلی نظام تھا جس کے تحت آپ نے چلنا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مخالفت کے باوجود مکہ میں رہے، کیونکہ بنو ہاشم جو قبیلہ تھا اس کے سردار حضرت ابو طالب تھے، اور حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سپاہی اور سب سے بڑی سیسہ پلائی ہوئی دیوار تھی،
کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. اس وقت تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی. جیسے ہی حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے اور ابو لہب سردار بنتا ہے بنو ہاشم کا, اس کے بعد آپ کو معاملات کا وہ مختلف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ ہے, تو لہٰذا اس سوال کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے.